بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چونکہ موجودہ حکومت نے نئی سے نئی فورس بنا کر عوام کے خلاف اس کا بھرپور استعمال کیا ہے، مخالفین تو ایک طرف رہ گئے، اب ایک اور فورس بناتے ہی اسلام آباد سے موجودہ حکمرانوں کے لیے، نون لیگ کے لیے بری خبر آ گئی ہے۔ اس بارے میں ہم لازمی بات کریں گے، مگر پہلے یہ دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ حکومت سیاسی اور جمہوری اصلاحات پر مذاکرات کے لیے تیار، 2024 کے الیکشن پر کوئی بات نہیں ہوگی تو باقی پھر جمہوری اور سیاسی آئینی بات رہ کیا جاتی ہے؟ جب 2024 کے الیکشن پر بات ہی نہیں ہو سکتی، جو پاکستان کے تاریخ کے رگڈ ترین الیکشن تھے، چاہے کامن ویلتھ کی رپورٹ دیکھ لیں، آپ انڈیپینڈنٹ رپورٹس دیکھ لیں، جو کچھ وہاں پر ہوا، ویڈیو ایویڈنسز موجود ہیں، سارے فارم 45 دیکھیں اور اس کے بعد فارم 47 کا اجرا دیکھیں، جی اس پر بات نہیں کرنی، باقی بھی بات کیا رہ جاتی ہے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو کتنا خوف ہے، کتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ بات کہاں تک چلی جائے گی۔ اگر الیکشن رگ نہیں تھے، کہتے ہیں جی بالکل سب کی بات کریں، 2024 کے الیکشن ہاں جی اوپن کھولیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ انہوں نے تو پہلے ٹریبونلز بدل دیے۔ جس جج نے کہا کہ بھائی لے آئیں فارم 45 تو اس کی تو ڈگری جعلی کروائی، تو یہ تو ان کا حال ہے۔ تو 2024 کے الیکشن ان پر لٹکتی تلوار ہے، ورنہ کوئی بھی ہو کہ جی جس طرح کا کمیشن کہتے ہیں ہم الیکشن جیتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن سے، جو کہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں، معاملہ ہی ختم کریں، ابہام ہی ختم ہو، تاکہ پھر ہم اخلاقی جرات کے ساتھ بھی کوئی حکومت کر سکیں۔ لیکن نہیں، یہی تو مسئلہ ہے سارا۔ اب وہاں سے یہ بھاگ گئے ہیں، اور حال کیا ہے؟ ٹریبیون کی میں دو خبریں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ٹریبیون انگریزی اخبار ہے، ایک تو یہ کہ جی آؤٹ گوئنگ ایئر پرووز گریم فار ایجوکیشن، جو پچھلا سال ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین سالوں میں ہے تعلیم کے حوالے سے۔ کوئی ملک آج ترقی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی خواب نہیں دیکھ سکتا تعلیم کے بغیر۔ اور پنجاب کی جو کہتے ہیں بہت آگے ہے، قیصر شرازی نے یہ خبر دی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جی یہ جو انہوں نے اسکول آؤٹ سورس کرنے کا کام کیا ہے، 7 لاکھ بچے اسکول ہی چھوڑ گئے ہیں، 7 لاکھ بچے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف پنجاب میں سڑکوں پر جو بچے پھر رہے ہیں، اسکولوں میں نہیں ہیں، ان کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ 3 کروڑ۔ یہ ٹریبیون کی خبر ہے۔ The number of street children in Punjab witnessed an alarming rise, reaching nearly 30 million۔ یعنی 3 کروڑ بچے ہیں جو اب سڑکوں پر آ چکے ہیں، 7 لاکھ بچے اسکولوں سے نکل گئے ہیں۔ یہ ہے جناب ہمارا مستقبل جو موجودہ سیٹ اپ میں ہو رہا ہے۔ 2025 میں 5800 اسکول اور 71 کالجز پرائیویٹ سیکٹر کو دیے گئے، اور 10,500 کا پلان تھا، اور اس کے بعد یہ حال ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیچرز کی اسامیاں خالی ہیں، 1,20,000 ٹیچرز بھرتی ہونے ہیں، اور اس میں 74,000 پرائمری، ایلیمنٹری اور سیکنڈری اسکول کے ہیں۔ اس کے علاوہ سینئر ٹیچرز کا بھی معاملہ ہے، وہ ایک الگ ہے، تفصیل میں اس میں جاؤں گا تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ بتانا یہ ہے کہ موجودہ دور میں تعلیم کا کیا حال ہو گیا۔ روزگار کی سن لیجئے، ڈیجیٹل نومیڈ ڈرینز اکانومی، ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ جیسے آپ کسی جگہ پر سڑک پر ہماری پاکستان کی گاڑی کھڑی ہے اور باقی گاڑیاں اس کو کراس کرتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم کھڑے دیکھ رہے ہیں، صرف ایسے لگ رہا ہے بلکہ بیک گیئر لگا ہوا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا آگے جا رہی ہے، اور ہم اس وقت ایسے ہیں کہ پتہ نہیں کس دور میں رہ رہے ہیں۔ اس کی ایک تو جھلک دیکھیے، یہ بھی ٹریبیون کی خبر ہے۔ صرف گزشتہ 2 سالوں میں، ان کو 4 سال ہو گئے ہیں، پچھلے 2 سالوں کی بات کر لیجئے، پچھلے 2 سالوں میں 5,000 ڈاکٹر، 11,000 انجینئر، اور سوچئے ذرا کہ 13,000 اکاؤنٹنٹ یہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اور یہ صرف کوئی مزدور یہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو آگے لے جا سکتے تھے، اکانومی کو بہتر کر سکتے، صحت کے معاملات، یہاں پر آگے فردر ریسرچ ہوتی، آگے بڑھتے ہم، ہر لحاظ سے نہیں۔ 13,000 اکاؤنٹنٹس چلے گئے، 11,000 انجینئرز چلے گئے، 5,000 ڈاکٹر چلے گئے، اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ پھر چوتھا بڑا فری لانسنگ کا ہب پاکستان ہے، لیکن یہاں پر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن اتنا زیادہ ہوا کہ $1.62 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ $1.62 ارب، $1.5 سے بھی زیادہ کا۔ اور آپ دیکھیں کہ تقریباً 23,70,000 فری لانسرز کی ملازمتیں، روزگار وہ خطرے میں ڈلے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کو کون کام دے گا؟ یہاں کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے۔ یہ ہے عدم استحکام، جہاں ذرا سا بھی استحکام ہو ایسی خبریں نہیں آتی۔ تعلیم کا حال، روزگار کا حال آپ نے دیکھ لیا، تو پھر یہی ہوگا کہ رات کے وقت لاہور میں کیا ہوا کہ جی وہ یہ استقبال کے کیوں نکل رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے لیے، تو ایسا سلسلہ شروع کیا کریک ڈاؤن کا کہ کچھ لوگ اگر وہاں پہنچ بھی گئے تو 25 کارکنوں کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج کیا، اور یہ کیا گیا کہ جی سڑک بلاک کی تھی انہوں نے، اس لیے کون سی سڑک؟ ساری سڑکیں خالی کروا دی تھی آپ نے، بند کر دی تھی، جہاں جہاں سہیل آفریدی جا رہا تھا، وہ لبرٹی چوک ہو، جہاں بھی ہے سب کو بند کیا گیا۔ اور پھر حال یہ ہوا، یہ ایک تو مینا آفریدی کی ویڈیو ہے جو افسوسناک ہے، جو ان سے سوال وہاں پر کیا کہ جی آپ اور سہیل آفریدی چرس لے کر آئے ہوئے ہیں،
یہ بھی میں کہوں گا. آگے سے ان کا جواب وہ بھی بے حد افسوسناک, انہوں نے گراج اور پتہ نہیں کیا کیا قصہ چھیڑ دیا, وہ بھی بڑا افسوسناک ہے. اچھا, جو حملہ ہوا ہے اس کی بھی میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں, لیکن جو ہمارے ذرائع نے بتایا ہے, جو وہاں پر موجود تھے, کہ وہ صحافی نہیں تھے. اب بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ جی پنجاب کے لاہور کے صحافیوں نے کر دیا, صحافیوں نے کر دیا. بھائی وہ تو صحافی نہیں تھے, ایسے تھے جو آج تک کبھی پنجاب اسمبلی میں نظر ہی نہیں آئے. ورنہ ایک کارڈ ہوتا ہے, ایڈمیشن کارڈ, صرف وہ صحافی اندر آ سکتے ہیں, ورنہ آپ کو اسپیشل پرمیشن چاہیے ہوتی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ڈیجیٹل, وہ ڈیجیٹل چینلز مختلف ان پر کام کرنے والے تھے, وہ اسپیشلی اندر آئے تھے. آج تک وہ پنجاب اسمبلی آئے نہیں. انہوں نے یہ والے سوال کیے بدتمیزی والے, اور بدنام ساری صحافت ہوئی ہے. ویسے صحافت کا کوئی پاکستان میں حال نہیں رہ گیا, مگر پھر بھی وہ صحافی کہاں تھے؟ ویسے تو خود کہتے ہیں جی وہ یہ تو بس یوٹیوبر ہیں, فلانے ہیں, یہ تو صحافی نہیں ہے. اور ان کو ایسے بھیجا گیا تھا, اور پورے پاکستان میں ایک عجیب پیغام گیا ہے. اتنا دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ جی وہ وزیر اعلیٰ آ رہا ہے لاہور, آ کے دیکھا پھر آپ نے کیسا لگا؟ بھائی لاہور اس کا شہر نہیں ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے جی. چرس آپ لائے ہیں کہ ساتھ سہیل افریدی, آپ چرس لے کر آئے ہیں, پتہ چل رہا ہے, الزام لگ رہا ہے. یہ کبھی آپ نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں سنا, دنیا کی تاریخ میں کسی چیف ایگزیکٹو کسی دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ سے اس طرح کا سوال ہو رہا ہو؟ اور اسمگلر ہیں آپ, سہیل افریدی صاحب, آپ الزام لگ رہا ہے آپ اسمگلر ہیں. آپ چرس لے کر آئے ہیں کہ نہیں لے کر آئے, چرس لائے ہیں, یہ سوال ہو رہے ہیں. کوئی ان کی کارکردگی کا سوال کرتے, ان کے یہاں آنے کے مقاصد کا سوال کرتے, آپ نے وہاں پر کیا کارکردگی دکھائی ہے, آگے کیا پلانز ہیں, کس طرح بہتری لائیں گے, کیا کریں گے. اچھا, کارکنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا کئی سوال ہو سکتے ہیں, لیکن نہیں. اور یہ ضرور ہوا ہے وہاں پر, یعنی وہاں پر یہ وزراء آئے ہیں, وہ ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. دھکم پیل وہاں پر جو وہاں کا عملہ ہے اس کے ساتھ ہوتی رہی ہے. یہ سب مناظر ہیں, یہ آپ دیکھیں, یہ دیکھیں دھکم پیل. یہ وہاں پر سہیل افریدی کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان پر جو حملے ہوئے ہیں, یہ ان کے مناظر ہیں. وہ بتاتے رہے یہ ہمارا ایم پی ہے, وہ پیچھے آ رہے ہیں, کر رہے ہیں, دھکے پڑ رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں چھوڑو, یہ سب ہوتا رہا ہے. شفیع جان نظر آ رہے ہیں, یہ لڑائی جھگڑے. سہیل افریدی جب انٹر ہوئے ہیں وہ گرنے لگے تھے, اتنے دھکے پڑے ہیں وہاں پر. اچھا, پھر چند کارکن اکٹھے بھی ہو گئے تو وہاں بھی حملے کی ویڈیوز ہیں, ویڈیوز ہیں, کیا کیا یہاں پر ہوتا رہا ہے. یہ سب مناظر ہیں افسوسناک کہ جی پتہ نہیں ہے پنجاب اسمبلی بھی اب نو گو ایریا ہے کہ جی خیبر پختونخوا سے نہیں آ سکتے. یہ سب کیا گیا وہاں پر, اور ایسے لگا کہ اشتعال دلایا گیا, اور یہ لوگ کچھ ٹریپ میں بھی آئے کہ پھر انہوں نے اس طرح کے جواب دیے جو بہت افسوسناک ہے. یہ جی وہاں پر جو صحافی نما کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا, یہ جی یہ سہیل افریدی جواب دیں اور پتہ نہیں کسی طرح سے ان کو اشتعال دلائیں, کچھ ہو کہ جی آپ جواب کیوں نہیں دے رہے. یہ دیکھیں وہاں سب اکٹھے ہو کر یہ کام شروع ہوا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں جو لوگ موجود تھے, جو صحافی ہیں, کئی باقاعدہ صحافی جو ہر دفعہ جا رہے ہوتے ہیں, ان کا کارڈ بھی ہے, ان کو اندر تک نہیں جانے دیا گیا. لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ اندر چلے گئے, اور اس کے بعد ہی ہوا. یہ ویڈیو آئی ہے جی, یہاں پر کارکنوں کو پولیس نے گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا جب, تو یہ رات کی ویڈیو آئی. ویسے تو اب یہ حال ہے, صحافی کو ویڈیو بھی بنائے گا اس کو بھی پکڑ لیں گے, تو دور سے انہوں نے بھی بچتے ہوئے ویڈیو بنائی ہے. یہ دیکھیں یہاں پر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا, یہاں کوئی نہ ہو, اور پھر تاکہ موقع ملے کہ جی وہ تو کوئی آیا ہی نہیں, کیا ہی نہیں. آپ دیکھیں لائٹس بند ساری, دیکھ رہے سارے, یہ رات کو 7 بجے ہی پلازوں کو, دکانوں کو بند کرا دیا گیا, اور جہاں جہاں سے رفتی جاتے پیچھے ساری روڈ بلاک کر دی گئی کہ کوئی آگے نہ جائے, کوئی تاثر نہ ملے کہ یہاں پر لوگ ہیں, کوئی آیا ہے, کوئی نہیں آ جا سکتا. بہرحال سہیل افریدی نے آج بھی ایک مصروف دن گزارا. ان کی خواہش تو یہ تھی کہ کوٹ لکھپت جیل میں جا کر ملاقات ہو سکتی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے, شاہ محمد قریشی سے, میاں محمد الرشید سے, سینٹر اعجاز چودھری سے, عمر صلاح چیمہ سے. لیکن اب پھر یہ ہوا کہ وہ ان لوگوں کے گھروں پر گئے, اور عمر صلاح چیمہ کے گھر جانے کی ذاتی مل سکی, باقی لوگوں کے گھروں پر گئے, وہاں ان کی خاندان سے ملے, اور اس طرح شاہ محمد قریشی صاحب کی اہلیہ کی انہوں نے عیادت بھی کی. یہ سب جی ہوتا رہا ہے. احسن اقبال صاحب میدان میں آئے, اور انہوں نے یو اے ای کے صدر کے دورے کے بارے میں کہا کہ جی وہ بس ایئرپورٹ آئے تھے, ایئرپورٹ سے ہی وہ پھر نجی دورے پر رحیم یان خان چلے گئے ہیں. یہ ہمارے وزیر صاحب نے یہ ساری بات بتا دی. اچھا, آخر میں ممتاز بھٹی صاحب, 2 ٹوک بات کرنے والے صحافی ہیں, سینئر صحافی اسلام آباد سے, روزنامہ دن کے ایڈیٹر بھی ہیں, یعنی اخبار کے مدیر ہونے کے ساتھ ساتھ بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کنٹرول میں رہتا ہے, وجہ لوگ تھوڑے محنتی, یعنی یہاں پر لوگ تھوڑے ذرا زیادہ محنتی ہیں, خوشحال ہیں, اور کچھ کمزور بھی ہیں. مگر سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے برعکس ہر طرح کے ماورائے قانون, طاقت و اختیارات اور غیر معمولی ٹیکسز پنجاب حکومت پنجابیوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے, نئی فورسز بنا رہی ہے. اب محکمہ جنگلات کو بھی جنگلات فورس بنا دیا گیا ہے, ان کے اپنے تھانے ہوں گے,
اپنی ایف آئی آر درج کر کے گرفتاری کے اختیارات بھی ہوں گے. جس طرح آپ نے پیرا فورس دیکھی, نئی سے نئی فورس بن رہی ہے, سی سی ڈی اپنا کام کر رہی ہے, پولیس ساری ایک اور فورس بن چکی ہے. سروس نہیں ہے وہ ایک فورس ہے, ہر ایک کی ایک فورس بنتی چلی جا رہی ہے. ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرانے کے لیے اب ٹریفک پولیس بھی ایک فورس ہے, ہر طرح سے فورس, ہر طرف طاقت طاقت طاقت. تو ایک اور طاقت میدان میں اتاری گئی ہے کہ جب جنگلات کی بھی فورس ہوگی. یہ فورس صرف پنجاب کے لیے ہے جی, پنجاب کے خلاف استعمال ہوگی. اس تناظر ممتاز بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح آپ بلوچستان, کے پی, سندھ میں اس طرح کے اقدامات نہیں لے سکتے. یہ فورس بھی, فلانی فورس بھی, پکڑو دکڑو. وہاں تھوڑا مزاج اور ہے, یہاں لوگ اور طرح سے ہیں, وہ کام کی طرف زیادہ توجہ دے دیتے ہیں کہ اچھا چلو سہ رہے ہیں. تو ورنہ یہ کام دوسرے صوبے میں ان کے لیے آسان نہیں ہے. تو جو ہو رہا ہے پنجاب حکومت کہہ رہی ہے یہ سہتے ہیں نا, انہی کو مارو. لیکن اب اسی پر انہوں نے لکھا ہے کہ جو کچھ اب کیا گیا ہے, کیا جا رہا ہے, ان کو نون لیگ کو امیدوار نہیں مل رہے. یہ اپنی سیاسی قبر مکمل کھود چکے ہیں, کچھ نہیں بچے گا, بس ان کو امیدوار نہیں ملیں گے. اتنی فورسز بنا کے اور اتنی فورس کا استعمال کر کے یہ جی پنجابیوں کے خلاف ہی, پنجاب ایک تو یہ حرکتیں کر کے پنجاب کو بدنام کرنے کی کوشش, پنجابیوں کو کہ جی وہ مہمان آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک, اور ایسا کوئی کسی پنجابی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بس ایک فارم 47 کی حکومت ہے جو اس طرح کے کام کر رہی ہے. اور دوسری طرف یہ کہ فورسز کا استعمال وہی یہیں کے لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے. یہیں کی خواتین ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد بھی پنجابی ہیں, دیگر خواتین جن کو گرفتار کیا گیا ہے, جن کے خلاف مقدمے ہیں, جن کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں. پنجاب میں سب سے زیادہ گھروں میں چھاپے مارے گئے ہیں, سب سے زیادہ گرفتاریاں پنجاب سے ہوئی ہیں, سب سے زیادہ ظلم و ستم پنجاب پر ہو رہا ہے. یہ آپ نوٹ کیجئے, سب سے زیادہ. اور گھروں پر چھاپے, چار دیواری کا تقدس پامال ہونا, کاروبار تباہ ہونا, مخالفین کے ان کو تو دشمن بنا دیا نا. جو بھی جناب تعلق ہے اگر کسی کا طریقہ انصاف سے, وہ آ نہیں سکتے, جیسی کوئی ایونٹ ہونا ہو پہلے گھروں پر چھاپے پڑ جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ ظلم و ستم پنجاب میں ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہیں گے نہیں ہم فلاں کر رہے ہیں, فلاں کام ہو رہا ہے, فلاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یہ ڈیولپمنٹ زیادہ ضروری ہے. یہ پیمانہ ہے, یا جو تعلیم کا میں نے آپ کو حال بتایا, ٹریبیون کی خبر بتائی, جو میں نے ٹریبیون کا آپ کو بتایا کہ جو پاکستان سے جتنا بھی پاکستان کا مستقبل ہے وہ یہاں سے چھوڑ کر جا رہا ہے, نکل رہا ہے یہاں سے. اور یہاں جو رہ گئے ہیں وہ بدترین شٹ ڈاؤن انٹرنیٹ کا برداشت کر رہے ہیں. تو اگر پاکستان میں استحکام ہوتا تو یہ کام کی کیا ضرورت تھی؟ ورنہ 2/3 اکثریت ہے, اس سے بڑا استحکام کیا آئے گا؟ 2/3 اکثریت, جس طرح کا مرضی قانون بناتے چلے جائیں, 26ویں 27ویں 28ویں 29ویں 30ویں تضمین کر لیں, جو مرضی کر لیں, تمام عدلیہ کنٹرول میں ہے, ہر چیز کنٹرول میں ہے, مخالفین پر کریک ڈاؤن, ہر طرح کا کنٹرول ہے. تو پھر کیا ضرورت ہے اس طرح کے شٹ ڈاؤن کی؟ پھر اکانومی کیوں نہیں چل رہی؟ اسی وجہ سے کہ فورس کے ذریعے آپ اکانومی, معیشت, ملک نہیں چلا سکتے. اللہ حافظ.